پاکستان کے اندر ہر روز بلکہ ہر وقت بلکہ ہر گھنٹے بلکہ ہر 15 منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. بڑے بڑے واقعات ہیں. آج کی ہی دن کی اگر آپ مینیو اٹھا کے دیکھیں سیاسی طور پر حماد اظہر کا سامنے آنا, پھر پولیس کا ان کو پکڑنے کے لیے کوشش کرنا, مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس, اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کا واپس آنا, رؤف حسن کی پریس کانفرنس چینلز نے دکھائی. تو ایسے معاملات ہیں جس میں کہیں نہ کہیں آ کے دو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. ایک چیز عدالت اور دوسری سیاست. اب یہ تمام واقعات جو ہو رہے ہیں جب وہ عدالت میں مقدمات کے طور پہ سامنے آتے ہیں تو اس کے اوپر اب پیمرا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ نے مفاد عامہ کے علاوہ, جس کی ڈیفینیشن بڑی مبہم ہے, کوئی چیز رپورٹ نہیں کرنی کہ کورٹ کے اندر ہوا کیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے اندر کس طریقے سے حد تک عزت کے معاملے کو لے کر ایک ایسا بل پاس کیا گیا جس کے اوپر صحافی تنظیمیں جو ہیں سراپا احتجاج ہیں. ہم اس تمام معاملے کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ ایشوز بڑے بڑے جس کے اندر پریس کانفرنسز ہیں, جس کے اندر سٹیٹمنٹس ہیں, جس کے اندر واقعات ہیں, یہ جب ہوں گے تو ہم اس کو رپورٹ کیسے کریں گے کورٹ کے اندر جہاں پر ہر وقت ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کی لائیو سٹریمنگ کا بندوبست چیف جسٹس نے خود کیا ہوا ہے. ہم کیسے رپورٹ نہ کریں. اسی پروگرام میں ناظرین ہم چودھری انوار الحق سے بھی بات کریں گے دوسرے سیگمنٹ میں, وزیر اعظم آزاد کشمیر, کیونکہ پبلک ایکشن کمیٹی نے 27 تاریخ کو دوبارہ سے احتجاج کی کال دی ہے. حسن رضا صاحب, سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل, ریاست علی آزاد صاحب, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, دونوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عقیل افضل, صدر پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ, اور فیاض محمود, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن, آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم ذرا بات کا آغاز حسن آپ سے کرنا چاہیں گے. حسن صاحب کہ یہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو ہم کیا غلط رپورٹ کرتے ہیں, پہلے ذرا میں آپ سے پوچھ لوں نا, پھر اس کے بعد اپنے صحافیوں کی طرف آؤں گا. جی بتائیں, ایکوریٹ رپورٹنگ ہوتی ہے کیا؟ جو اتفاق ہوا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے اس کی رپورٹنگ کے, بلکہ اتفاق سے ان کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے ایسوسی ایشن کے صحافیوں کی جو ہے, تو میرا خیال ہے کہ آج تک اتنے دنوں میں نے نہیں فیل کیا کہ کوئی انہوں نے ایسی رپورٹنگ کی ہو جو کہ وہاں پہ واقعی کوئی چیز نہ بولی ہو اور اس کو پراپرلی کر کے اور عوام تک پہنچایا. اور بڑی خوشی ہوئی اس وقت جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے لائیو براڈ کاسٹ کرنے کا کیا, تو یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. اس میں کئی وکیل ایکسپوز ہوئے, کئی ساری پروسیڈنگز ایکسپوز ہوئی, سب کچھ سامنے آیا, لیکن وہ چلتا رہا کام. اور آج آپ کو شکایت نہیں ہے ریاست صاحب سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی غلط رپورٹنگ کی ہو. تو کوئی چھپی شکایت, کوئی اگے پیچھے کوئی اس طرح کوئی مسئلہ کو ہم نے غلط رپورٹنگ کی ہو جس کا آپ کو لگے یار یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں, بالکل. دیکھیں کورٹ کے اندر جو ہوتا ہے آپ وہ دکھاتے ہیں. آپ کسی کی کہی ہوئی اس کے منہ کے لفظ آپ ریپروڈیوس کرتے ہیں یا پبلک کو دکھاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں موجود نہیں ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن ہاں یہ دیکھیں کہ جی دکھانا نہیں چاہیے, سب جوڈس میٹر ہے, اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ججز صاحبان کو نہ تو الیکٹرانک میڈیا دیکھنا چاہیے, نہ پرنٹ میڈیا دیکھنا چاہیے, نہ اسے پریجوڈس ہونا چاہیے. اگر آپ اس سے پریجوڈس ہوتے ہیں تو آپ کو جج ہی نہیں ہونا چاہیے, چونکہ آپ نے اپلیکیشن آف لا اور ود ان دی ڈومین آف لا یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ دی میٹر آن میرٹ. آپ کو اس سے پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی رپورٹ کر رہا ہے اور آپ کی کہی ہوئی بات ریپروڈیوس کر رہا ہے تو اس پہ کوئی بات نہیں. اور ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا, نہ پڑھا, نہ سنا میڈیا پہ کہ کسی صحافی نے کورٹ میں وہ بات ہوئی ہو اور صحافی نے وہ بات نہ کہی ہو, کوئی اور کہی ہو. ایسا کبھی اتفاق تشریحاً آپ اکیل ایشو پھر کیا ہے؟ دیکھیں میں ایک تو یہ چیز ایلیبوریٹ کر دوں کہ کورٹ روم کے اندر تو ویسے ہی جب کورٹ پروسیڈنگ کو آپ رپورٹ کرتے ہیں آپ کے پاس مارجن ہی نہیں ہوتا. کیا آپ یہ کہیں گے کہ جج صاحب کی بات کو آپ چینج کر دیں گے, آبزرویشنز کو چینج کر دیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. کورٹ آرڈرز کو آپ چینج کر دیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو کورٹ رپورٹرز کے پاس تو مارجن ہوتا ہی نہیں کہ وہ اپنے اس پریمسز سے باہر نکل کر کھیلے. تو پھر یہ جو پابندی لگائی جا رہی ہے یہ میرے خیال سے کچھ لوگوں کو شکایت تھی بنیادی طور پر ججز کی آبزرویشنز پہ, تو اس کے حوالے سے پہلے سے بات ہوتی رہی ہے. تو جو آپ انوینٹ نہیں کرتے نا آبزرویشن, نہیں اس میں ہمارا تو کوئی, ہم تو صرف آبزرویشن دیتے ہیں نا, ہم تو صرف وہ بتاتے ہیں. رپورٹر کا کام تو صرف اور صرف جو کورٹ میں ہوگا وہ بتا دینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جج صاحب کہتے ہیں آپ بتائیں نا. بالکل. لیکن طلعت بھائی اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ججز صاحبان کو ویسے بولنا ہی نہیں چاہیے, ججز کی ججمنٹ کو بولنا چاہیے. اگر آپ کو آبجیکٹ ہے کہ ہمارا کوئی کہا ہوا کومنٹ مطلب اس کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے یا ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے, تو ہم نے تو یہ جوڈیشری میں سنا پڑا تھا کہ ان کی ججمنٹس کو بولنا چاہیے. یہ جو ڈائلاگ ہے یہ ہونے ہی نہیں چاہیے. کیا یہ عدلیہ کی طرف سے
یہ بات آئی ہے جی کہ یہ روکا جائے یا انتظامیہ کی طرف نہیں، یہ ابھی آتے ہیں اس پہ۔ میرا خیال ہے عدلیہ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ جو اگر کوئی رپورٹنگ غلط ہوئی ہے تو دو جگہوں سے اعتراض آ سکتا تھا، ایک لیٹیگنٹ کر سکتا تھا یا پھر ججز کر سکتے تھے جی انہوں نے رپورٹنگ غلط کی ہے، اور انہوں نے ایک خط لکھا پیمرا کو اور پیمرا نے فوراً ایکشن کیا اور بند کر دیا۔ یہ تو کچھ نہیں ہوا، ججز نے نہ تو اپنے کسی ریمارکس میں کہا ہے کہ جی ایسا کچھ ہوا ہے، یہ اچانک سے پیمرا کو خیال آیا کہ جس پہ ہمیں پابندی لگانی ہے۔ نہیں آیا، آپ کی جو بیٹ ہے اس کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھی ہیں، وہ جو رپورٹ ہوا تھا پرسوں ترسوں کیانی صاحب کے بیانات، میرے خیال اس کے بعد یہ آیا ہے۔ دیکھیں اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو ہم نے تو وہ رپورٹ کیا ہے، اس میں ہماری غلطی بتائی دی، یہ کیانی صاحب نے کہا تھا، آپ نے اس کو یوں کر دیا، ہم نے تو وہ بولا۔ آپ کا ماننا بھی یہ ہے کہ اس میں نہ جج ہے نہ لیٹیگنٹ ہے، یہ بنیادی طور پر یہ کوئی تیسرا فریق ہے جس کو پیمرا ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی ہمیں تو یہی اعتراض ہے، جس کو اعتراض ہے کہ جناب ججز کی آبزرویشنز رپورٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میڈیا اصل میں سب سے سافٹ ٹارگٹ ہے جس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں۔ ادھر پنجاب میں دیکھیں حالانکہ ایک ایشوز لائیو تھا، اس کے اوپر احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو میں تو یہ امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے یا پیمرا کی جانب سے ایک نیا ایسا کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تو پڑھ کے حیران کن تھا کہ جناب آپ صرف ججمنٹس رپورٹ کریں گے، بھائی ججز کے آبزرویشنز جو ہوتی ہیں وہ کیس کی فیٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کہ کیس کس طرف جا رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر ہم لوگ یہ آئیڈیا کرتے ہیں کہ یہ کیس کس طرف جائے گا۔ ساری دنیا میں الاؤ ہوتا ہے، تصویر نہیں آپ کہہ سکتے، سکیچرز بیٹھے ہوتے ہیں، سکیچ بنا کے آپ کو دیتے رپورٹ کرتے ہیں۔ اب تو لائیو ہو گیا سر، اب تو یہ میں سے کہہ رہا ہوں کہ جو کنزرویٹو اس کی بات ہے۔ عزیز صاحب ذرا یہ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کورٹ کے اندر سے کیا چیز آ رہی ہے، جو پارلیمان کے اندر سے آواز آ رہی ہے، کل کو اس کے اوپر بھی ہوگا، مولانا فضل الرحمان کی آپ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں، جو فلور آف دی ہاؤس سے جو اٹیک آ رہا ہے اس کو بھی پھر ہم رپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں۔ صاحب ایک بات تو میں پہلے اس جو پہلے کوسچن میں بات چل رہی تھی وہ کروں گا کہ جی ججمنٹ جب اناؤنس ہو تو اس کے بعد اب ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے اور اس کو کورٹ ہیئرنگ کے بعد ریزرو کر لیتی ہے اور اس ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ 1 مہینے کی بعد کرتی ہے، تو آپ جو اس وقت تک جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ آپ نہیں ایلیبوریٹ کر سکتے۔ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ آپ سب جوڈس میٹر کا کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، بڑی تھن سی لائن ہے۔ آپ اپنی آبزرویشن نہ دیں کہ اس میں اگر ایسے ہوتا تو ایسے یہ کر دیتے اور جج صاحب اس طرح کر دیں گے، تب ہوگا نا جی ہم اس کو کمنٹ کریں گے، ہاں کمنٹ نہ کریں۔ اگر کورٹ کے اندر معاملے کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں جو کورٹ کے اندر ہو رہا ہے تو ہمارا تو اس کے اندر کمنٹ ہی کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو آپ یہ بتائیں نا سینٹ والے کے اوپر واپس آتے ہیں یا اسمبلی کے اوپر پریس کانفرنس کے اوپر، اس کا بھی پھر اس پر بھی اطلاق ہوگا نا پھر۔ دیکھیں آج سینٹ میں اتفاق سے میں نے ساری سنی، 3-4 تقریریں سنی، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو عام حالات میں اگر کوئی عام بندہ کہتا تو ہو سکتا ہے اس پہ اس وقت تک FIR ہو چکی ہوتی، لیکن سینٹ آف پاکستان میں معزز سینیٹر ہے اور انہوں نے غلط باتیں نہیں کی۔ مثلا ایمل ولی خان نے بہت ہی بلنٹ ہو کے باتیں کی ہیں، وہ بھی سننے والے۔ علامہ ناصر عباس نے کمال کی تقریر کی ہے اور انہوں نے بھی اپنا معافی ضمیر بیان کی ہے۔ اسی طرح ادھر حکومتی بینچز سے طلال چودھری صاحب نے بھی جس طرح وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر لاسٹلی لاء منسٹر صاحب نے اس کو سم اپ کرتے ہوئے جو کنکلوژن ڈرا کیا، اور ان میں بھی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کو ڈیفینڈ کیا کہ میں اس کے ایک ایک لفظ کو میں تو ہمارے تو مشکل ہو جائے گی، ہم کیا رپورٹ کریں کیا رپورٹ نہ کریں۔